الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وقال الله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وقال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں خلل اس سے آئے، نہ توحید میں خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، ان
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماء کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ سعادت مند ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو لہو و لعب میں اور غیر شرعی امور میں اپنی زندگی کے ان لمحات کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ان لمحات کو ان اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی برکت سے ہماری قبر و آخرت سنور جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر بڑی بڑی عظیم شخصیات آئی، لیکن ان تمام عظیم شخصیات کے اندر سب سے بلند و برتر انبیاء علیہ السلام ہے، اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے عظیم اور بزرگ ہستیاں ہیں، اور ان لوگوں نے یعنی انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، ان پر بڑے بڑے امتحان آئے، لیکن انہوں نے اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ ہر محاذ پہ، ہر مقام میں، ہر امتحان میں وہ اللہ اور اللہ کے دین سے وفادار رہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ایک عظیم ہستی کے بارے میں کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو میرے بڑے وفادار تھے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدَ آمِنًا۔ اس آیت سے پہلے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو مختلف امتحانوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورے ان امتحانوں میں کامیاب رہے، تو انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ان کو تمام انسانیت کا پیشوا بنا دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، چونکہ ان مہینوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ایک عظیم قربانی یادگار کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر کیا جائے تاکہ ہمیں اپنے اس عظیم پیغمبر کی زندگی سے واقفیت اور ان پہ آئے ہوئے امتحانوں سے ہم سبق حاصل کریں کہ اتنی بزرگ ہستی، ان پہ اتنے بڑے بڑے امتحان آئے، تو ہم پر اگر امتحان آ جائے تو ہم نے ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رب سے وفا کرنی ہے، رب سے بے وفائی نہیں کرنی۔ رب سے بے وفائی کرنے والے اکثر نامراد و ناکام ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کفر و شرک کی تاریکیوں میں ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی تھی، جہاں جو ہے
کوئی سورج کو پوج رہا تھا، کوئی چاند کی پرستش کر رہا تھا، کوئی ستاروں کی، کسی نے اپنے ہاتھوں کے بت بنائے ہوئے تھے، ان کے آگے جھک رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس معاشرے میں ایمان اور توحید کا پرچم بلند کیا اور کفر و شرک کی ان تاریکیوں میں ایمان کا، اسلام کا، اللہ کے دین کا پرچار کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ تو روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل کے اطراف میں ایک قصبہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا، اور اس بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ دنیا کے اندر 4 ایسے بادشاہ آئے کہ جن کی ساری دنیا پہ بیک وقت حکومت تھی۔ ان میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر بادشاہ۔ تو ان 2 کافر بادشاہوں میں سے ایک نمرود تھا جس کی ساری دنیا پہ حکومت تھی، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ 1700 سال تک اس کی حکومت رہی، اور بڑا ہی جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ چونکہ اتنی بڑی حکومت نے اسے غرور میں مبتلا کر دیا اور وہ خدائی دعویٰ کر بیٹھا۔ اب ایک دن خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور جب ستارہ طلوع ہوا تو سورج کی روشنی مدھم ہو گئی، بے نور ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اب اس خواب سے وہ بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس کے گرد اکثر نجومیوں کا، کاہنوں کا جو ہے آنا جانا رہتا، اکٹھے اس کے پاس اکثر خاص مشیر ایسے لوگ تھے۔ تو اس کو پریشان دیکھ کر انہوں نے پوچھا بادشاہ سے کہ آج پریشان کیوں ہو؟ بادشاہ نے اپنی اس خواب کا تذکرہ کیا کہ معاملہ یہ ہے، میں نے ایسی خواب دیکھی ہے، اور اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ ستارہ جب طلوع ہوا تو اس ستارے کے طلوع ہونے کے بعد سورج کی روشنی مدھم ہو کر سورج بے نور ہو گیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلومات دیجئے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو کاہنوں نے بادشاہ سے کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا، اور وہ بچہ 2-3 دنوں کے اندر جو ہے باپ کی پشت سے رحم مادر میں منتقل ہونے والا ہے۔ یعنی نجومیوں نے یہاں تک بتایا کہ ابھی تک وہ والد کی پشت ہی میں ہے، والد کی پشت سے ماں کے رحم مادر میں 2-3 دنوں کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ اب کوئی بالغ عورت اور مرد آپس میں قربت حاصل نہیں کر سکتا، پابندی لگا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بادشاہ کے خاص سیکورٹی گارڈ تھے، ہر وقت بادشاہ کے خاص جو ہے بیڈ روم کے پاس نگرانی میں بادشاہ کی حفاظت کرتے تھے، جس کا نام طارق تھا اور لقب آزر تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ طارق اس کا اصل نام تھا اور آزر اس کا لقب تھا، یعنی یہ دونوں نام ایک ہی شخص کے تھے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب اس نے پابندی لگائی کہ کوئی بالغ مرد اور عورت قربت حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ جو نمرود کا خاص بندہ تھا، سیکورٹی میں مامور تھا، اس کے پاس ہی رہتا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا والد۔ تو اسی خواب کے دوسرے دن تمام لوگ، شاہی وزیر وغیرہ سوئے ہوئے تھے، تو اچانک رات کے وقت چونکہ بادشاہ کا خاص بندہ تھا تو گھر بھی قریب ہی ہوں گے، تو وہاں سے اس کی عورت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کسی کام سے اپنے شوہر کے پاس آئی۔ تمام لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے آپس میں قربت کر لی۔
اب دوسرے دن نجومیوں نے بادشاہ کو یہ خبر دے دی کہ اب وہ شخص جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا وہ آج کی رات رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ اتنی پابندی کے باوجود یہ کیسے ہو گیا۔ بہرحال جس نے دنیا میں آنا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ نے جس کے لیے دنیا میں دانا پانی لکھا ہے دنیا میں بھیجنا ہے، چاہے جتنے انتظامات کیے جائیں وہ شخص دنیا میں آ کر رہے گا۔ جیسے ہمارے ہاں فیملی پلاننگ جو ہے، خاندانی منصوبہ بندہ، دیگر طرح کی کئی ایسی چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی جس نے دنیا میں آنا ہے اس کو نہیں روک سکتی۔ وہ مشہور لطیفہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے، اس کی اولاد بہت زیادہ تھی تو اس نے بڑی دعائیں وغیرہ کھائی کہ اولاد نہ ہو، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس کا بیٹا پیدا ہو گیا تو اس نے کہا اس کا نام ہم رکھیں گے زبردست خان، کیونکہ باوجود ہمارے روکنے کے یہ پھر بھی آ گیا ہے، لہٰذا یہ زبردست خان ہے۔ تو ایسے ہی جس نے آنا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ کے کاموں کے اندر ہاتھ ڈالنا، اللہ کی تخلیقات کے اندر جو ہے بندے کو ہاتھ نہیں مارنا چاہیے، اللہ کی قدرتوں پہ پورا یقین رکھنا چاہیے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب تھا، کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ کی طرف سے اب یہ حکم تھا کہ جو بچہ پیدا ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب تو یہ بچہ جو ہوگا وہ یہ قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ قریب ہی پہاڑ میں چلی گئی، ایک غار کے اندر، وہاں ان بچے کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جیسے ہی پیدائش ہوئی روایت کے اندر آتا ہے وہ غار منور ہو گیا روشنی سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ رونے لگی کہ کسی کو خبر ہوئی یہ بچہ مار دیا جائے گا۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے کوئی اسے نہیں مار سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس بچے کو وہیں چھوڑ کر واپس گھر چلی آئی، اور بعض روایات میں روزانہ وہ جاتی، بعض روایات کے اندر آتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ۔ بہرحال جیسے ہی وہ جاتی غار کے آگے ایک پتھر وہ قدرتی ہٹ جاتا، اور ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب وہاں سے نکل کر گھر چلی آتی تو وہ دوبارہ پتھر وہاں آگے قدرتی طور پر لگ جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ بچہ اس ترتیب سے بڑا ہو رہا ہے کہ جیسے ایک دن کا بچہ ایک ہفتے کا لگ رہا ہے، اور ایک ہفتے کا بچہ ایک مہینے کا، ایک مہینے کا بچہ ایک سال کے برابر، یعنی اس ترتیب سے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نشو و نما ہوتی گئی۔ ایک دن والدہ نے جا کر جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک انگلی منہ میں ڈالی ہوئی ہے اور چوس رہے ہیں، تو والدہ نے وہ انگلی منہ سے نکالی، دیکھتی کیا ہے وہاں شہد کی طرح جو ہے میٹھی چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام چوس رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ان کو غار میں چھوڑ کر واپس چلی آئی، جبرائیل امین فوراً آ گئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی انگلی ان کے منہ میں ڈالی، ایک انگلی سے شہد اور دوسری انگلی سے دودھ نکلنے لگا، اور اسی سلسلے طرح جو ہے تقریباً روایت کے اندر آتا ہے 7 سال تک ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پرورش ہوتی گئی۔ 7 سال کے بعد ایک رات ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب باہر آئے تو راستے میں چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، بچپن ہی سے ان کی تربیت رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں، انبیاء کا عقیدہ بھی بچپن ہی سے مضبوط اور توحید پرست ہوتے ہیں۔ واسطے میں جب ماں کے سے انہوں نے سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 7 سال کی تھی، فرمایا کہ اے امی میرا جو ہے آپ کا رب کون ہے؟ اس نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا
کہ تیرا رب میں ہوں۔ رب کا چونکہ لغوی اعتبار سے معنی ہے کسی کو پالنے والا، پرورش کرنے والا، تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا تیرا رب میں ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اپنی والدہ سے کہ تیرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا میرا رب جو ہے وہ تیرا باپ ہے، یعنی آزر۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ تیرے باپ کا رب جو ہے وہ نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نمرود نہیں ہے، بلکہ رب وہ ہے جو زندگی موت دیتا ہے، جو کل کائنات کا خالق ہے، جس نے ساری زمین کو بنایا۔ والدہ یہ بات سن کر تھوڑی حیران ہوئی اور گھر آ کر اپنے شوہر سے کہا کہ وہ بچہ جس کے بارے میں مشہور ہے وہ اس بادشاہ کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، وہ یہی لڑکا ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ عجیب و غریب سوال کر رہا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اسی طرح پرورش پاتے گئے۔ ایسے معاشرے میں تھے کہ جس معاشرے میں کفر و شرک، بت پرستی عام تھی، اور وہاں فرمایا کوئی سورج کی پرستش کرتے تھے، کوئی ستاروں کو معبود مانتے تھے، کوئی چاند کو معبود مانتے تھے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں سے اکثر تکرار رہتا، جھگڑا لگا رہتا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، لیکن کئی صدیوں سے لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہے، تو آسانی سے انہیں یہ بات سمجھ نہ آتی کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اکثر ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں سے یہی تکرار رہتا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جب بندہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ مشرکوں کو 100 سمجھائے، لیکن چونکہ شرک ایک ایسی جو ہے نجس چیز ہے کہ جب کوئی اس میں مبتلا ہو جائے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پھر ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا اکثر تکرار رہتا، اور یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی کہ اس طرح ایک شخص ہے۔ چونکہ اب ابراہیم علیہ السلام کافی سمجھداری کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اور فرمایا کہ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ رب صرف ایک ہی ہے، نمرود کو وہ خدا نہیں مانتا، اب بادشاہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ قرآن کریم کے غالباً 3 پارے میں اس جو ہے مناظرے کا ذکر ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ یہ اسی مناظرے کا تذکرہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو لے جایا گیا نمرود کے پاس، نمرود کے جو ہے دربار میں جب ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے تو عام رواج یہی تھا کہ جو بندہ بھی وہاں داخل ہوتا نمرود کو سجدہ کرنا پڑتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سجدہ نہیں کیا، سیدھے بے خوف دربار نمرودی میں حاضر ہوئے۔ تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نمرود کو غصہ آیا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، میں خدا ہوں اور خدا کے سامنے میری تمام مخلوق سجدہ کرتی ہے اور تو جو ہے باغی ہے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بے خوف ہو کر کہا سجدہ صرف ایک ذات کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو میں سجدہ کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں اپنے خالق اور مالک کے سامنے ہی اپنی پیشانی جھکانے کا قائل ہوں۔ نمرود نے کہا تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے؟ تو اس وقت جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔
अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क, क्या आपने नहीं देखा उस शख्स को जिससे उसके रब के बारे में एक शख्स झगड़ रहा है, जिसे रब ने बादशाही हुकूमत दी लेकिन वो हुकूमत के गुरूर में आकर अपने आप को खुदा समझ रहा था। तो उसने इब्राहीम से फरमाया, झगड़ा किया। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, इब्राहीम ने कहा मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। नमरूद ने कहा क़ाल अना उह्यी व उमीत, मैं भी ज़िंदगी और मौत दे सकता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कैसे? तो दो आदमियों को लाया गया, एक वाजिबुल कत्ल था यानी उसकी ज़िंदगी अदालती एतबार से ख़त्म थी, उसको सज़ाए मौत लिख कर दी थी, और दूसरे को जो है वो मुजरम नहीं था, बरी होने वाला था। तो नमरूद ने जो वाजिबुल कत्ल था, जिसकी ज़िंदगी उनके कागज़ों में ख़त्म थी, उसको कत्ल करने का हुक्म दिया, और जो बरी उज़्ज़िमा था यानी जिसका जुर्म नहीं था अब रिहा होने वाला था, उसको कत्ल कर लिया। जो वाजिबुल कत्ल था उसको जो है रिहा कर दिया, और इब्राहीम से कहने लगा कि देखो इसकी ज़िंदगी ख़त्म थी, इसको सज़ाए मौत होने वाली थी, मैंने इसे ज़िंदगी दे दी, और दूसरे को बरी ज़िम्मा था और उसको मैंने मौत दे दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह बंदा नालायक है, इसका जो है दिमाग थोड़ा जो है आउट है, लिहाजा ये इस दलील से नहीं समझ सकता। इसी आयत से अगली आयत में फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक़ से निकालता है, मगरब में गुरूब करता है, और तू अगर खुदा है तो सूरज को मगरब से निकाल और मशरक़ में जो है गुरूब कर ले। अब नमरूद को समझ आ गई कि वाकई ये तो मेरे यहाँ नामुमकिन है, मैं नहीं कर सकता। कुरान करीम में है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो हैरान और परेशान इब्राहीम को तकता रह गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस दलील से बहुत से लोग मुतासर होकर मुसलमान भी हो गए, और बाज़ तफसीरी रवायात के अंदर है कि बादशाह ने देखा लोग काफ़ी मुतासर है, तो बादशाह ने लोगों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए कहा कि बस इंतज़ाम करो, हम ऊपर जाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा को देख कर आते हैं। ये वैसे कह रहे हैं कोई खुदा नहीं है, चुनांचे बाज़ रवायात में है उसने ऐसे कुछ इंतज़ामात करके अब खला में चला गया। 2 दिन वो आसमानों में अपने साथियों के साथ ऊपर जाता रहा, और जब बहुत बुलंदी पे नमरूद चला गया तो वहाँ से उन्होंने कहा कि अपने जिस आले के ज़रिए वो ऊपर गया, उसने कहा इसकी खिड़कियाँ खोलो, ज़मीन की तरफ देखो हम कितनी बुलंदी पे है। जब ज़मीन की तरफ देखा तो पहाड़ उसे रुई की तरह, ज़मीन सारी समंदरों की तरह दिखाई दी गई। उसने कहा छोड़े ऊपर जाते हैं। अब वो और खला में गए, कहा ऊपर वाला दरवाज़ा खोलो। अब ऊपर वाला दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं, ऊपर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब इनके साथ एक तीरंदाज था, उसने तीर ऊपर फेंका तो किसी परिंदे को लगा, वो खून आलूद होकर वापस गिरा। तो उन्होंने कहा कि हमने इब्राहीम के खुदा का काम तमाम कर लिया है, माअज़ल्लाह। कुरान करीम में इस वाक़े का भी तज़किरा है। बहरहाल मुख्तसर ये है कि लोगों को जब लोग जो है हक़ की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं तो ये हर दौर के ज़ालिम लोगों का शैवा है, कोई ना कोई ऐसा वाक़या रोनमा कर देते हैं कि जिससे लोगों का रुख वापस दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। जैसे फ़िरऔन के बारे में भी ज़िक्र आता है, उसने भी जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने दलाइल के एतबार से कामयाब न हुआ, देखा लोग मुतासर हो रहे हैं, कुरान करीम में है कि उसने भी ऐसे इंतज़ामात किए, कहा ऐसा लंबा जो है कोई ऐसा तरीका करते हैं, ईंटें जमा करो, हम मूसा के खुदा को देखते हैं। असल में उसे भी पता था हम मूसा के खुदा को न देख सकते हैं न उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन लोगों का रुख मोड़ने के लिए ऐसा किया। आज के दौर में भी ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा अवाम किसी ख़ास तरफ उनका रुख हो जाए हकीकत की तरफ, तो फ़ौरन कोई ना कोई ऐसा वाक़या
سرکاری سطح پہ کیا جاتا ہے، میڈیا پہ اس کا چرچا ہوتا ہے، فوراً لوگوں کا رخ دوسری طرف۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جو یہ کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا تو نے دیکھا ہے کہ خدا زندہ کیسے کرتا ہے، تیرا خدا مارتا کیسا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تو یہ کہا میں نے نہیں دیکھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو شوق پیدا ہو گیا کہ میں دیکھوں کہ خدا زندگی اور موت کیسے دیتا ہے۔ اسی رکوع میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ تو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا ابراہیم تیرا مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ، میرا ایمان ہے تیری ذات پر، لیکن مجھے یہ شوق ہے کہ میں دیکھوں تو زندگی موت کیسے دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 4 ایسے پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر جب وہ آپ کے ساتھ مکمل مانوس ہو جائے ان کا قیمہ کر لو اور ان کے جو سر ہیں کاٹ کر اپنے پاس رکھو اور باقی ان کا قیمہ کر لو، اور پھر ان کا قیمہ مختلف پہاڑوں پر پھینکو، پھر ان کو بلاؤ، دیکھو کہ میں کس طرح دوبارہ ان کو زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ جب ایسا کر لیا ابراہیم علیہ السلام نے، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر انہیں پکارا، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ یعنی کہ سر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ان پرندوں کے اور باقی بدن قیمہ کر کے پہاڑوں پر پھینک دیا تو وہ سارے اعضاء فوراً آہستہ آہستہ، جس طرح مقناطیس کے اعضاء جو ہے فوراً چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہو کر ایک جا، ایسے ہی وہ دیکھتے ہی دیکھتے 4 پرندے فوراً زندہ ہو کر جو ہے وہ بولنے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر بھی ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان میں بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آسمانوں کو دیکھتے، آسمان پھٹ جاتے اور وہ آسمان سے اوپر کی چیزوں کو بھی دیکھتے، زمین کی تہوں کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مشاہدے کرائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا لوگوں کے گناہ اوپر جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بد دعا دی، یعنی ان کو افسوس ہوا کہ یہ لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں اور اتنے زیادہ کثیر تعداد میں ان کی نافرمانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بد دعائیں دی ان لوگوں کو جو گناہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تجھ سے زیادہ کریم ہوں، میں نے ان کو ڈیل دی ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ بہرحال فرمایا اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر وہ مشاہدہ ختم کر لیا جو آسمانوں کو چڑھتے ہوئے۔ تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ایسے ایسے مشاہدے کرائے تاکہ جب بھی ابراہیم کسی باطل کے سامنے تذکرہ کرے تو فوراً پورے جو ہے عزم کے ساتھ جو ہے ایسا ذکر کرے کہ جویا کہ انہوں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں کی، مزید ان کے واقعے کی تفصیل آئندہ ذکر کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ تذکرہ ہوا، مختلف مناظرے ہوئے، لوگوں سے تکرار ہوتا رہا اور لوگوں نے مختلف جو ہے دلائل کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو مرغوب کرنے کی کوشش کی، لیکن
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بار بار جو ہے اس کا ذکر کرتے رہے کہ اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، ستاروں کی پرستش نہ کیجیے، سورج کی پوجا نہ کیجیے، بتوں کی پوجا نہ کیجیے۔ لیکن لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہوتے گئے، اور ایک موقع پر جب لوگ جو ہے کسی میلے کی طرف گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو پاش کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا امتحان آیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس کا ذکر آئندہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہے، اور یہ ان کو جد الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے جد امجد ہے۔ حضور علیہ السلام جب 7ویں آسمان پہ تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی وجہ سے ابو محمد بھی کہتے ہیں، آپ کی کنیت ابو الانبیاء بھی ہے۔ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، آپ کو ابو الفیضان بھی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے علیہ السلام حضور علیہ السلام سے تقریباً 2585 سال قبل جو ہے آئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے 2 عظیم الشان جو ہے بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بی بی ہاجرہ کا بیٹا تھا۔ 75 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اولاد کے لیے، تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم فرزند آپ کو عطا کیا۔ کچھ ہی دن کے بعد ایک امتحان آیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس کو فلاں جگہ بیابان میں ان کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں لے جا کر چھوڑ کر آئے، اور وہاں سے ایک چشمہ نکلا جسے آب زمزم کہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں آبادی بنتی گئی جسے آج مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی کی اولاد بعد میں ہوئی، بی بی سارہ سے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ بذریعہ وحی یہ بتلا دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کے ان دونوں بیٹوں سے ایک بہت بڑی قومیں اور بہت سے جو ہے انبیاء ان کی اولادوں میں پیدا ہوں گے۔ یہ بڑے بابرکت بیٹے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آپ علیہ السلام کے جد الامجد بھی ہے، آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جد امجد ہونے کی وجہ سے آپ کا ایک کنیت ابو محمد بھی ہے۔ آپ پر بڑے بڑے امتحان آئے، اور ہر امتحان میں آپ ثابت قدم رہے۔ جو خطبے میں آیت ذکر کی اس میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے مختلف امتحان لائے لیکن سارے امتحانوں میں وہ کامیاب رہے۔ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سارے امتحانوں میں کامیابی کے بعد ہم نے تمام انسانیت کا پیشوا بنایا۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھنے اور ان سے سچی محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ابراہیم علیہ السلام کے واقعی تفصیل آئندہ ذکر کی جائے گی۔ سنت ہے۔